الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر. حضرات محترم، جس مقام کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی پرعظمت کتاب کا 22واں پارہ ہے. سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے اور سورت کا 9واں رکوع اور پارے کا 6واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایک بات کا تذکرہ اہل ایمان سے کیا ہے. کہا ہے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، جب بات کرو سیدھی سیدھی کیا کرو. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کہ ہمیشہ سچائی کو اپنائیں. سچ بولنا اس کے کتنے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو، ہیرا پھیری نہ کرو. جب سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ تمہارے اعمال درست کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، معاف فرما دوں گا. یعنی سچائی کو لازم اپنانے والے، پکڑنے والے اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال بھی درست کرتا ہے، اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ ان کو کہتا ہے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. در حقیقت قرآن کریم کی یہ آیت ان اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں نہ جا سکے، بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے. 3 اصحاب تھے، ان میں سے ایک صحابی سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور وہ اپنی داستان خود سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم صادر فرمایا کہ لوگوں تبوک کے لیے نکلو،
کہتے ہیں میں خوشحال بھی تھا اور میرے باغ جو ہیں وہ پھل سے لدے ہوئے تھے۔ آپ کے صحاب کا لشکر نکلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو میں پیچھے دوبارہ جو ہے ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ بات کی تو لیکن ایسا نہ ہو سکا، میں نہ مل سکا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کا پتہ چلا کہ آپ تبوک سے واپس آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا۔ کبھی گھر آتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، آتے ہیں باہر نکلتے ہیں، اسی سوچ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا دوں گا۔ کہتے ہیں اپنے گھر کے بڑے جو عزیز و اقارب تھے، میں نے ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا، لیکن دل کو تسکین نہیں تھی، سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نے 2 رکعات نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین بھی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عذر رکھتے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے گئے، اور ان کا باطن جو ہے آپ جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کرتے گئے۔ کہتے ہیں میری باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو میں نے بتایا اللہ کے نبی عذر کوئی نہیں ہے۔ خوشحال بھی تھا، طاقتور انسان بھی تھا، لیکن نہیں میں جا سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، آپ نے فرمایا رہا وہ شخص، اس نے سچ کہا ہے، تو جا میں تیرا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا تو ہمارے پاس نہ آنا، تم چلے جاؤ۔ سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجھے کہنے لگے یار تو نے کیا کیا ہے، اور بھی لوگوں نے اپنے عذر پیش کیے ہیں، آپ بھی کوئی عذر پیش کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کر دیتے جس طرح دوسروں کے لیے کی ہے۔ تو خاموشی کا اظہار کیا، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو کہا ہاں آپ کے ساتھ 2 اور اصحاب ہیں، حضرت مرارہ بن امیہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھی جو تھے انہوں نے اپنے گھر میں جگہ بنا لی، گھر میں ٹھہر گئے، سچ بولنے والوں میں تھے، سچی بات کہی کہ کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہتے ہیں میں ذرا طاقتور انسان تھا، دل میرا مضبوط تھا، بہادر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ یہ جو ساتھی 3 پیچھے رہے ہیں ان کے ساتھ تم نے بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلتا، میرے ساتھ کوئی بات ہی نہ کرتا، کوئی میرے ساتھ گفتگو نہ کرتا، ہم کلام ہی نہ ہوتا۔ آخر کار ایک دن ایسا ہوا، 40 دن گزرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم صادر کیا کہ کعب بن مالک کو کہو اپنی بیویوں سے الگ ہو جا۔ سیدنا کعب بن مالک نے کہا کہ اللہ کے نبی میں طلاق دے دوں ان کو؟ کہا نہیں طلاق نہیں دینی، ان کو ان کے والدین کے گھر میں پہنچا دو۔ کہتے ہیں وہ والدین کے گھر میں چلے گئی، میں باہر گزرتا کہ میرے ساتھ کوئی ساتھی جو ہے وہ بات ہی نہ کیا کرتا تھا، ہم کلام ہی نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میری حالت بھی عینی ہی اسی طرح ہو گئی جس طرح اللہ نے قرآن نے فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ کہتے ہیں زمین بھی تنگ ہو گئی اور میرے نفس جو ہے وہ بھی ہم پر جو ہے وہ تنگ ہو گئے، ایسے محسوس ہو رہا تھا ہمیں کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کسی کو بلاتے کو جواب ہی نہ دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، میں سلام لیتا تو میں آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ کیا آپ نے اس کا جواب دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا، آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں یہ حالت اور یہ کیفیت ہے۔ کہتے ہیں وقت گزرتے گئے، 50 دن ہو گئے، اور فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں مجھے ایک آواز دی، یا کعب ابن مالک ابشر، یہ آواز سنائی دی،
اے کعب بن مالک تو خوش ہو جا۔ کہتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر گیا اور مجھے یہ پتہ چل گیا اللہ نے یہ معاملہ جو ہے مجھ سے ٹال دیا ہے۔ کہتے ہیں اتنی تیز آواز آئی پہاڑ کی طرف سے، میں نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک۔ آپ نے فرمایا اے کعب بن مالک آج کا دن جب سے تیری والدہ نے تجھے جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، آج کا دن تیرے لیے سب سے بہترین دن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے نبی اسی خوشی میں میرے پاس جتنا بھی مال ہے، اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا ہے، میں سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک، اس کو اپنے پاس روک۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی خیبر کا مال روک لیتا ہوں، باقی جو ہے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ جب صدقہ کیا تو ساتھ کہنے لگے اللہ کے نبی جب تک میری زندگی ہے آج کے بعد کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ محدثین مفسرین اس حدیث کے واقعے کے تحت لکھتے ہیں جب تک کعب بن مالک زندہ رہے ہیں نا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا۔ تو سچائی میں انسان کی کامیابی ہے، سچائی میں انسان کی ناکامی نہیں ہے، سچائی میں انسان کے لیے کامیابیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور جب انسان جھوٹ کو اپناتا ہے انسان جو ہے وہ غلط کاریوں میں پھنستا جاتا ہے، انسان اپنے لیے غلط راستے کھولتا جاتا ہے۔ جھوٹ کاری میں انسان اپنے لیے جو ہے وہ آگ کے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ جب انسان سچائی کو اپناتا ہے، سچ بولتا ہے، انسان اپنے لیے جنت کے دروازے کھول رہا ہے، اللہ کے رجسٹر میں وہ انسان سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب اس صحابی نے سچ بولا اللہ نے قرآن اتارا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جو وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے جو ہے وہ عذر پیش کر دیے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، یہ لوگ ناپاک ہیں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے میں اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم آگ بنا دیا ہے۔ سچائی میں کامیابی، سچائی میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے جھوٹ بولنے کے ساتھ کھلتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سچ بولنے والوں کو اللہ نے بشارت دی ہے مغفرت کی، اور اللہ نے اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس آیت میں مومن مردوں کا تذکرہ ہے، مومن عورتوں کا تذکرہ ہے، مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، اور اسی طرح فرما برداری کرنے والے، سچ بولنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ کرنے والے، اللہ نے ان تمام کا تذکرہ کیا۔ ذکر کرنے والے تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، میرے اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ کتنی بخشش ہے، کتنا اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچائی کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج کے دن جو سچ بولنے والے ہیں نا ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کو فائدہ کیا دے گی؟
लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, इनके लिए जन्नत है, बगात हैं, उसमें अल्लाह ने नहरों को जारी फरमा दिया है। और वहाँ पर ये नहीं है नेमत एक दिन दो दिन के लिए, साल दो साल, थोड़ी सी उम्र के लिए नहीं, अल्लाह कहता है खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, अल्लाह कहता है ये कुछ छोटी सी कामयाबी नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। से और इंसान को क्या चाहिए? सच बोलता है, सच्चाई वाले अल्फाज निकालता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको जन्नत मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चीज़ चाहिए इंसान को? तो अल्लाह तबारक व तआला कहीं कुरान करीम में मुत्तकीन की सिफ़ात का तज़किरा करता है, वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला यही कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। लोगों, अगर तुमने मुत्तकी देखने हैं ना, परहेज़गार देखने हैं ना, तक़वा इख्तियार करने वाले देखने हैं ना, वो लोग हैं जिनके पास सच्चाई आती है, सच्चाई की तस्दीक करने वाले हैं, जुटलाते नहीं, उसका इनकार नहीं करते। अल्लाह ताला फिर कहता है, अल्लाह कहता है लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, अल्लाह के हाँ जो चाहेंगे अल्लाह इनको अता फरमा देगा। और कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो इंसान सच बोलता है ना, सच कहता है, तो ये सच हमेशा इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। हदीस के अल्फाज आपने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, आपने फरमाया सच्चाई को लाज़िम पकड़ो, यकीनन सच्चाई जो है ये इंसान को नेकी की तरफ लेकर जाती है। और फिर व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और जब इंसान सच बोलता है, सच नेकी की तरफ ले गया, फरमाया नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले गई। फिर फरमाया वमा यज़ालुर्रजुलु यस्दुक़ु, और फिर हमेशा इंसान जो है सच बोलता रहता है, वयतहर्रुस्सिद्क़ा फ़ी, और फिर अल्लाह के रजिस्टर में इंसान हमेशा हमेशा के लिए सच्चा लिख दिया जाता है। और फिर ये सच बोलना ये कोई मामूली सा अमल नहीं है, इनका समझे बड़ा मामूली सा अमल है, ये अंबिया किराम का शेवा है। अंबिया किराम हमेशा सच बोलते थे, सच की तरफ जो है वो रहनुमाई किया करते थे, और ये अंबिया किराम का बहुत ही बेहतरीन अच्छा अखलाक है। अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने नबियों का तज़किरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद फरमाता है वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहीम मेरे नबी थे, सच्चे नबी थे, सच बोलने वाले थे। कहीं अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है इन्नहु कान सादिक़ल वअद, वादे के सच्चे थे इस्माईल भी। कहीं पैगम्बर इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इदरीस मेरे नबी भी सच बोलने वाले थे। और पैगम्बर यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल तो फिर कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नाम ही सूरत का यूसुफ रखा हुआ है, जिसमें ज़ुलेखा ने उनको फिसलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि जेल के कैद खाने में डाल दिया गया। फिर उनको निकालने की जब बारी आई, पैगम्बर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा उस वक़्त तक मैं जेल से नहीं निकलूँगा जब तक उन औरतों से पूछा ना जाए मेरा कसूर क्या था। उस वक़्त क्या कहा था उसने, अजीज़े मिस्र की बीवी ने क्या कहा था, अब बात बाजी हो ही चुकी है तो मैं सच बोल दूँ, अना रावत्तुहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, मैं झूठी हूँ, मैंने यूसुफ को जो है वो फिसलाने की कोशिश की है, यूसुफ जो है वो हमेशा सच बोलने वाला है, वो सच्चा है, गलती मेरी है। और अगर मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आपके बारे में देखा जाए, सारा कुरान बड़ा हुआ है मेरे नबी की सच्चाई के बारे में। अपने क्या बेगाने भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में कहा करते थे मा जर्रबना का इल्ला सादिकन अमीना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हमने हमेशा जो है वो सच्चा पाया, कभी झूठ बोलने वाला नहीं पाया। हज़रत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हिरकल बादशाह जो है उसके की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में ख़त लिखा,
ہرقل کو پتہ چلا کہ مکہ سے کوئی قافلہ آیا ہے، اس نے بلا لیا ابو سفیان کو، کہا ابو سفیان سنا ہے ایک شخص نے مکے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کیا وہ دعوت دیتا ہے، وہ لوگوں کو تعلیم کیا دیتا ہے؟ حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت دشمن تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ کہتے کیا ہے وہ شخص جو آیا ہے، وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ۔ وہ آنے والا نبی جو ہے نا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے ماں باپ کی، آباؤ اجداد کی پوجا کرنا چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور پھر وہ کہتا ہے نماز کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہمیں وہ کہتا ہے سچائی کو لازم پکڑو، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ پھر ہمیں وہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں سے درگزر کیا کرو۔ پھر ہمیں حکم دیتا ہے کہ رشتوں کو توڑا نہ کرو، رشتوں کو جوڑا کرو۔ اس وقت ہرقل دشمن تھا، کیا کہنے لگا، اگر یہ جو باتیں تو نے کہی ہے نا یہ واقعتاً سچ ہے نا، ایک وقت آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ آنے والے وقت میں اگر یہ باتیں سچی ہیں میرے تخت کا مالک بن جائے گا۔ کون ہے وہ نبی کے دشمن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی نا، آپ بڑے پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر کمبل دے دو۔ اتنی پریشانی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میرے سرتاج کیا بات ہے؟ کہا اس طرح اللہ نے وحی کا آغاز کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میری قوم میرا دشمن بن جائے گی، میرے عزیز و اقارب میرے دشمن بن جائیں گے۔ اس وقت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو تسلی دی، تسلی کا حق ادا کرتی ہے۔ یقیناً ایسی عورتیں کامیاب ہیں جو خامن پریشان ہو اور اس کو مزید پریشانیاں نہ دے، اس کو تسلیاں دے، وہ عورتیں کامیاب ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مالدار گھرانے کی عورت تھی، سب کچھ قربان کر دیا تھا اور کبھی نہیں جھٹلایا کہ یہ تو میرے باپ کی وراثت ہے، یہ تو میں پیچھے سے لے کر آئی ہوں، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں، آپ کے بھائی اس کے حقدار نہیں ہیں، آپ کے عزیز و اقارب اس کے حقدار نہیں ہیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیا دی؟ کہا اللہ کے نبی پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ واللہ لا يحزیک اللہ ابدا، واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین ما علی نوائب الحق۔ فرمایا اللہ کے نبی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم مرد ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ آپ تو لوگوں کو آپس میں ملانے والے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے والے ہیں۔ مزید فرمایا ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں، اور جن کا کمانے والا نہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں۔ مزید فرمایا اور ہمیشہ آپ جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ آپ جو ہیں وہ حق اور سچ کا جو ہے وہ ساتھ دینے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ماں جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تسلی میں ایک بات جس کا تذکرہ ہے وہ ہے ہمیشہ جو ہے وہ سچ کو اپنائیں، اس میں کامیابی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سچ کو اپنایا ہے، دیکھیں، اور جنہوں نے انکار کیا تھا، جھوٹے جھوٹے الزام لگائے تھے، آج میں ان کا کون نام لیتا؟ کوئی بھی نہیں لیتا۔ اپنی اولادوں کا نام رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آج کروڑوں اربوں کے ساتھ محمد کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ کو اپنایا ہے، اور سچ کی ہی آپ نے آگے لوگوں کو تعلیم دی ہے، اور لوگوں کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ضمانت بھی دی ہے کہ لوگوں سچ کے اپناؤ گے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اضمنوا لی ستا من انفسکم،
فمن ازمن لکم الجنہ، فرمایا تم مجھے 7 چیزوں کی بشارت دے دو، اب 7 چیزوں کے بارے میں تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو نا سچ بولا کرو، صاف بات سچائی والی کیا کرو۔ اذا وعدتم واوفوا اذا وعدتم، اور جب تمہیں وعدہ کوئی دیا جائے نا، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو فرمایا اس وعدے کو پورا کیا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں نا، اس امانتوں کو لٹایا کرو، اس میں خیانتیں نہ کیا کرو۔ پھر مزید نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، لوگوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور جب راستے سے جاتے ہو نا دائیں بائیں دیکھا نہ کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں یہی تعلیم دیتا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھ کر جایا کرو، یہ تمہارے جسم کی حفاظت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو برا بلا نہ دو، درگزر جو ہے وہ کر دیا کرو۔ فرمایا ان 7 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر جھوٹ، اور یہ اگر کسی انسان میں پایا جاتا ہے، آج تو ماشاءاللہ دیکھیں انسان کہتا ہے میں بڑا ناکام ہوں، گھر میں پریشان ہوں، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہم سچائی کو اپناتے نہیں ہیں، مال بیچی جا رہا ہے، ساتھ جھوٹ بولتے جا رہا ہے، اور قسمیں اٹھا اٹھا کر بھی مال بیچ رہا ہے جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اور یقیناً ایسے مال کا کیا فائدہ جس میں انسان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے گا۔ 3 باتوں کا تذکرہ حدیث میں، اس میں سے پہلی بات جو ہے کہ وہ ہے کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تو حضرات محترم، اگر یہ 3 قسموں میں سے کوئی ایک قسم پائی جاتی ہے کسی شخص میں، اس میں نفاق کی محدثین کہتے ہیں علامت جو ہے اس میں موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ لوگوں کو رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا اگر تم نے قسم اٹھانی پڑ بھی جاتی ہے نا، جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ، سچی قسم اٹھاؤ۔ اور پھر اگر قسم اٹھانی بھی ہے نا، تم نے اپنے والدین کی سچی قسم نہیں اٹھانی، اٹھانی ہے تو تم نے اپنے رب کی قسم اٹھانی ہے، اٹھانی بھی سچی ہے۔ آج والدین کی قسمیں جھوٹی اٹھائی جاتی ہیں، ماں کی اٹھائی جا رہی ہیں، بھائیوں کی اٹھائی جا رہی ہیں، عزیز و اقارب کی اٹھائی جا رہی ہے، فلاں کی قسم ہے، فلاں کی قسم۔ اسلام میں کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو قسم وہ اٹھانی ہے جو سچی اٹھانی ہے، اور اٹھانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم، لوگو اپنے باپوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ، باؤ اجداد کی قسم نہ اٹھاؤ، ولا بامہاتکم، اپنی ماؤں کی قسمیں نہ اٹھاؤ، ولا بالانداد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریکوں کی قسم بھی نہ اٹھاؤ۔ فرمایا ولا تحلفوا الا باللہ، اگر تم قسم اٹھانی چاہتے ہو کائنات کے رب کی قسم اٹھاؤ، اور اٹھاؤ بھی وہی جو سچی قسم ہے، جھوٹی قسم بھی اللہ کے نہ اٹھاؤ۔ اور یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان فلاح پا گیا، اور سچا مسلمان بھی وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اہل نجد سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بکھرے ہوئے بال تھے، کہتے ہیں بولتا تھا، آواز جو ہے نا گونج رہی تھی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہتا ہے مالی اسلام، اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں ادا کیا کر۔ کہتا ہے اس کے علاوہ؟ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر نفلی پڑھنا چاہتا ہے وہ تیرے لیے فائدہ ہے۔ پھر کہنے کہ اللہ کے نبی اس کے علاوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھا کر۔ فرمایا اس کے علاوہ؟ فرمایا اگر نفلی رکھیں تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر کہنے کہ اللہ کے نبی اس کے علاوہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرضی زکوٰۃ وہ دیا کر۔ کہنے کہ اللہ کے نبی اس کے علاوہ؟ فرمایا نفلی دے لیں وہ تیری مرضی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا اس میں، جو آپ نے بتا دیا اس پر عمل کروں گا۔ وہ واپس پلٹا، لوٹنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلح ان صدقہ، اے میرے اصحاب یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے جو ہے وہ سچ بولا ہے۔ یہ حقیقتاً سچا مسلمان ہے کہ جو اس کو پیغام دیا جائے اس پیغام پر جو ہے وہ پورا اترنے والا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، ہیرا پھیری نہ کیا کرو۔ اللہ کیا صلہ دے گا، اس کا اجر کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، میں کائنات کا رب تمہارے سارے کے سارے معاملات درست فرما دوں گا۔ اور روزی سے وجہ سے پریشان ہے، میں تیرے لیے روزی کے دروازے کھول دوں گا۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد بھی دوں گا، فرما بردار دوں گا۔ اللہ کہتا ہے جتنے بھی معاملات کی وجہ سے تو پریشان ہے میں اللہ سارے کے سارے تیرے معاملات درست فرما دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے اگر گناہ گار ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اللہ تیرے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ